نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے ارکان کے، فرائض کے، سنن کے اور مستحبات کے اور مکروہات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز جو ہے اس کے سیکھنے کی کوشش کریں گے، سکھانے کی، سیکھنے کی۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، بھیجیں کہ جہاں تک یہ جائے گی اللہ کی توفیق سے وہ سنیں گے، نماز کی توجہ کریں گے، نماز جو ہے نماز کا علم ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس عمل کے کرنے کو کہا گیا ہے وہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے بارہا نماز قائم کرنے، نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور 18ویں سپارے میں جہاں پر اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کامیاب لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، صحیح طرح سے نماز ادا کرنے والے وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور پہلے سپارے میں مومن کی، مسلمان کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرے نمبر پہ فرمایا ایمان لانے کے بعد نماز کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں یہ اپنے اللہ کی طرف سے سیدھی راہ پہ ہیں۔ اور نماز پڑھنے والے کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب تر بیان فرمائے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیتم لو ان نہرا بأحدکم تغسل فیہ کل یوم خمسا، فرمایا کہ اے صحابہ تم میں سے ہر ایک کے دروازے کے آگے سے نہر گزر رہی ہو، اور کسی کے دروازے کے آگے سے نہر گزر رہی ہو، اور وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے، غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل وہ پاک صاف ہو جائے گا اس کا جسم، لا یا بقا، اس کا جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الخمس مثل الصلوات الخمس مثل الصلوات الخمس، 5 نمازیں ادا کرنے والے کا بھی یہی جو ہے اسے فضیلت ملتی ہے کہ اس کے جسم کے سارے روح کے گناہ جو ہیں دھل جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جو انہیں اچھی طرح ادا کرتا ہے 5 نمازوں کو، اللہ پاک اسے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو نمازوں سے اعراض کرتا ہے اللہ پاک پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور فجر کے درمیانی گناہوں کو اللہ تعالیٰ فجر اور ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی پڑھ کے عصر کی پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ نمازیں۔ اسی طرح عصر اور مغرب کی نماز پڑھنے سے درمیانی گناہوں کو اللہ ان نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مغرب کی نماز پڑھ لینے سے، عشاء کی نماز پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ درمیانی اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جاتا ہے پھر صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کی ساری رات اللہ تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتے ہیں کہ گویا یہ نماز ہی پڑھتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 کاموں میں ہرگز دیر نہ کرنا۔ ان میں سے پہلا کام بتلایا جب نماز کا وقت ہو جائے اسے ادا کرنا۔ نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ پاک 5 انعامات انہیں دیتے ہیں، 5 انعام۔
وہ انعام کون سے ہیں، کیا کیا انعامات ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی صحیح سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔